من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہماری قسمت میں فرمانے کے لیے ہم اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک سے ہمیں حقیقی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو ہم سے پہلے گزر گئے
اس رمضان المبارک سے پہلے گزر گئے، جن کی قسمت میں یہ رمضان نہ ہو سکا، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ رمضان المبارک کا نصیب ہونا قسمت اور سعادت کی بات ہے۔ کہ مومن بندہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کا قرب اور تقرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ مواقع پاتا ہے، اسے وقت ملتا ہے، موقع ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری اطاعت میں مزید آگے بڑھے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو مزید باز رکھے۔ اسلام کے ارکان میں سے جو تیسرا رکن ہے، کلمہ شہادت ادا کرنے کے بعد، نماز کے بعد جو تیسرا بڑا رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ دین اسلام کا ستون ہے۔ زکوٰۃ ایسا عمل اور ایسی عبادت ہے کہ اگر یہ بندہ ادا نہ کرے تو اس کا مسلمانوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی زکوٰۃ فرض نہیں کی، بلکہ پہلی امتوں اور پہلی قوموں کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض رکھا۔ جس طرح سورہ مریم میں اللہ وحدہ لا شریک جناب اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیا کرتے تھے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا کرتے تھے۔ سورہ مریم ہی کی آیت میں اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بات کا تذکرہ کیا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکم بطور تاکید دے رکھا ہے، دو چیزوں کا حکم، ایک نماز کا حکم اور ایک زکوٰۃ کا حکم، ما دمت حیا، اور یہ حکم کب تک ہے؟ جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میری زندگی ہے، جب تک میری سانسیں ہیں، اس وقت تک اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ نماز بھی پڑھوں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں۔ قرآن مجید میں 82 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک نے زکوٰۃ کا تذکرہ نماز کے ساتھ کیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ ان کا اللہ رب العزت نے اکٹھا تذکرہ کیا ہے۔ زکوٰۃ اس کے معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں لغوی طور پہ؟ ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اپنے مال میں سے سال گزر جانے کے بعد اگر مال نصاب کو پہنچتا ہے تو 2.5% جو ہے وہ ہم نے دینا ہے اللہ کی راہ میں، یہ زکوٰۃ ہے۔ اسے زکوٰۃ کہا کیوں جاتا ہے؟ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس سے پاکیزگی ہوتی ہے، زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے صدقہ و زکوٰۃ وصول کیجئے۔ وصول کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم، آپ وہ وصول کر کے ان کے مال کو بھی پاک کر دیں گے، ان کے دلوں کو بھی صاف کر دیں گے۔
دل بھی صاف، دل بخل سے پاک اور صاف، دل کمینگی سے پاک اور صاف، دل اندر کے غلاظت اور کینہ سے پاک اور صاف، دل کی صفائی، تزکیہ، اور مال بھی پاک۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو پیچھے باقی مال بچ جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے پاک فرما دیتے ہیں۔ اور پاکیزگی کا ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ تینوں معنی بیک وقت بھی لیے جا سکتے ہیں، مال بھی پاک، دل بھی پاک اور صاف، اور اللہ رب العزت گناہوں سے بھی پاک صاف کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کسی چیز کا بڑھنا ہے، کسی چیز کی بڑھوتری ہے، زیادہ ہونا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، وہ زکوٰۃ دے یا وہ صدقہ دے، اگر مومن ہے، ایمان کامل ہے، تو پھر اسے اللہ رب العزت کے چند فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ادا کرنے سے مال جو ہے نا وہ بڑھتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور صحیح ابن حبان میں ایک حدیث حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ یا 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان باتوں کو بیان کرنے سے پہلے میں قسم اٹھا لیتا ہوں کہ واقعی ویسے ہوگا جیسے ان میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، کوئی حکم عام بھی کر دیں، صرف اشارہ ہی کر دیں تو صرف اشارہ ہی ان کا کافی ہے کہ اسے مانا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ میں قسم بھی اٹھائیں، قسم اٹھا کے کہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جیسے کہی گئی ہیں ویسے ہی ہوگا، ان میں پہلی بات کیا ہے؟ ما نقص مال من صدقہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے الفاظ ما نقصت صدقۃ من مال، جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کے دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جو بندہ دے رہا ہے اس کے دینے سے مال نہیں کم ہوتا۔ اگر یقین کامل ہو، ایمان پختہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ جو ہم دیتے ہیں، جو ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ ہمارے مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت سے پہلے ایک اور حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی کہ جس دن اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آسمان سے زمین پر نہ اتریں۔ 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور قرآن کی کئی آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے کبھی بھی اپنی مرضی سے آسمانوں سے نہیں اترتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اگر اللہ انہیں کچھ کہہ دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتے وہی ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل کافی دنوں بعد آئے ہو، تو انہوں نے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کی آیت بنا دیا اس بات کو، انہوں نے کہا مَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم اگر اترتے ہیں تو اپنے رب کا حکم لے کے اترتے ہیں، حکم کے بغیر نہیں۔ اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، فرشتے مرضی نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں، نہ ہی وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔
تو پہلے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو 2 فرشتے اترے ہیں وہ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے اترے ہیں، انہیں اللہ نے اتارا ہے، اور جو وہ کہتے ہیں اس کے کہنے کا حکم بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فرشتے اترتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے اسے اس کا بدل عطا فرما دے، جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے بدل عطا فرما دے۔ آمین بھی کہتے ہیں اس پہ۔ پھر دعا کرتے ہیں اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، مال روک کے رکھتا ہے، اسے بھی کچھ دے۔ کیا دے اسے تباہی دے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اگر اپنی معیشت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو وہ توجہ کریں، غور کریں، کہیں معیشت میں پریشانی کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے حقداروں کے حقوق کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے مال کو خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، اسے جمع کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان بندے کا، مومن بندے کا یقین ہے، پکا ایمان ہے اس بات پہ کہ دنیا سے جب جانا ہے تو اپنے ساتھ کوئی چیز لے کے نہیں جانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، ایک حدیث کے لفظ ہے بندہ کہتا ہے ومالی ومالی، میرا مال ہے، میرا مال ہے، سنبھالتا ہے، جوڑ کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، لیکن ہے اس کا کیا؟ یہ کپڑے ہیں جو اس نے پہن لیے، وہ کھانا ہے جو اس نے کھا لیا، یا اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ یہ 3 قسمیں تو ہیں اس کے لیے، یہ 3 چیزیں تو اس کی ہو گئیں۔ وما سوا ذالک، جو اس کے علاوہ جمع ہوا جڑا پڑا ہے، فہو ذاہب، اس نے چلے جانا ہے آج یا کل، 2 4 5 10 20 30 40 50 برس کے بعد بالآخر اس نے چلے جانا ہے۔ وتارکہ للناس، اور باقی لوگوں کے کام آئے گا، باقی وارثوں کے کام آئے گا، استعمال کریں گے بعد والے، ورثاء استعمال کریں گے، لیکن کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے، اس کا حساب یہ اکیلا دے رہا ہوگا، اس کا حساب اس نے دینا ہے۔ اور قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لوگوں کو جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ سے غفلت میں جس چیز نے ڈالا ہے وہ کیا ہے؟ التکاثر، الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں کس چیز نے ڈالا ہے، بھولے کس وجہ سے ہو، اللہ یاد کیوں نہیں ہے؟ التکاثر، زیادہ جمع کرنے کی حرص نے، کہ اس کا اتنا ہے میرا اس سے زیادہ ہو جائے، اس کے پاس بہت زیادہ ہے میرے پاس بہت اور زیادہ ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی طبیعت ایسے بنائی گئی ہے کہ اگر اسے اللہ وحدہ لا شریک پوری ایک وادی وہ سونے کی بھر کے دے دے، پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی جگہ اسے وادی کہتے ہیں، وہ کتنے ہی بڑی کیوں نہ ہو اور ظاہر ہے کتنے ہی میٹر اونچی ہوگی، اگر اس کو بھر کے دے دی جائے لبتغا ثانین، تو اس کے وہ دوسری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا کہ دوسری بھی کہیں مل جائے۔ ایک مل گئی دوسری کی تلاش میں، دوسری مل گئی لبتغا ثالثاً، وہ تیسری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا۔ اس کی یہ حرص جو ہے قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہی قرآن کہتا ہے کہ تم غفلت میں اس لیے ہو کہ زیادہ حاصل کرنے کی لالچ نے تمہیں اللہ وحدہ لا شریک سے غافل کر دیا ہے۔ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما۔ جب فرشتوں کو اتارا اللہ نے، انہیں دعا کرنے کا حکم اللہ نے دیا، کیا اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا اور ان کی بد دعا کو بھی قبول کرے گا۔ اب قرآن مجید کی آیت ہے سورہ سبا کی، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی خرچ کرو، وَمَا أَنفَقْتُم، اگر آپ لفظوں پہ غور کریں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، تم خرچ کرو کچھ بھی، جو کچھ بھی، تھوڑا ہو یا زیادہ، روپوں میں ہو یا ریالوں اور ڈالروں میں ہو، زیادہ
سے زیادہ کی کوئی مانگ نہیں ہے کہ کتنا خرچ کرو. اگر تم ایک کھجور بھی خرچ کر دو، ایک کھجور. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی حلال کمائی سے طیب اور پاکیزہ مال سے ایک کھجور خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تعدل تمرتن، کتنا صدقہ ہے؟ جو ایک کھجور کے برابر ہے. ایک کھجور کے برابر. ایک زیادہ نہیں ہو سکتا، اتنا تو کرو. کسی کی افطار کھجور سے تو کروا دو. ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں. دنیا داری کی ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو. اگر کوئی بڑا آدمی ہو نا، دنیا کے اعتبار سے بڑا آدمی، لوگ اس کے لیے تحائف لے کے جاتے ہیں، تحفے لے کے جاتے ہیں، باہر سے منگواتے ہیں تحفے، پھر انہیں پیک کرتے ہیں اچھی طرح تاکہ جب دینے کے لیے جائیں تو اس کی نظر میں آئے. اور اتنی تگ و دو کے بعد جب تحفہ اسے دے دیتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ صرف اسے ہاتھ لگاتا ہے اور نوکروں کو کہتا ہے اس کو ادھر رکھ دو، بس. کئی بار تو شکریہ بھی ادا نہیں ہوتا. ادھر ایک بندے نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس تحفے کا کیا کیا ہے؟ مالک کائنات نے اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا ہے. بس بات ختم ہے؟ نہیں، بات ختم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اس کے کھجور کیے ہوئے صدقے کی نشو و نما کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اسے پالتا ہے، بڑا کرتا ہے. کتنے خیال اور توجہ کے ساتھ؟ جیسے گھوڑی کا مالک گھوڑی کے بچے کا خیال کرتا ہے اسے بڑا کرنے کے لیے، اس طرح. اور صدقہ ایک کھجور کی ہے اور پہنچتی کہاں پہ ہے؟ ایک کھجور صدقہ کی پہنچی کہاں پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ وہ پرورش کر کے بڑھا کے اللہ اسے ایک پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں. ایک کھجور. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ترجمہ یہ ہے کہ آگ سے اپنے آپ کو بچا لو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے. ایک کھجور کے ٹکڑے کا سہارا لے کے اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. مفہوم کیا ہے؟ کہ اگر اللہ کی راہ میں خلوص دل سے پاک حلال مال کے ساتھ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حلال مال کے علاوہ تو قبول ہی نہیں کرتا، کوئی قبولیت نہیں. حرام سے خرچ کیے ہوئے کی کوئی قبولیت نہیں. حلال سے جو بندہ خرچ کرے، اگر آدھی کھجور بھی دے دے، ایک کھجور یا آدھی کھجور، تو وہ اس کو جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے. مفہوم یہ ہے کہ جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے آدھی کھجور، کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں دیا ہوا. سورہ سبا کی آیت پہ دوبارہ واپس آ جائے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، مالک کائنات فرماتا ہے تم جو بھی خرچ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدل عطا فرماتے ہیں. وہ اللہ رکھتا نہیں ہے. یقین اس بات پہ ہونا چاہیے کہ جو میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، مالک کائنات فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. یہ جو تم لوگوں کو سود پہ پیسے دیتے ہو نا کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے گا میرا مال، یاد رکھو اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. یمحق اللہ الربا، سود میں اللہ کی طرف سے بے برکتی ہے. حالانکہ دیکھنے میں کیا ہے کہ سود پہ اگر بندہ پیسے دیتا ہے تو پیسے واپس آتے ہیں، بڑھ کے آتے ہیں، اضافہ ہو کے آتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ نے سود میں بے برکتی ڈال رکھی ہے، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو تم اللہ کی راہ میں دو پھر نیت کیا ہو کہ میں نے صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. جو اللہ کی راہ میں دو، جو زکات دو اور ارادہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے،
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ لوگ ہیں جنہیں کئی گنا اللہ بڑھا کر واپس دیتا ہے، کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ رب العزت نے سود میں بے برکتی رکھی ہے، اور جو صدقات ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں برکت رکھی ہے۔ یربی الصدقات، صدقات کی وہ تربیت کرتا ہے، وہ صدقات کی پرورش کرتا ہے، صدقات کی وہ نشو و نما کرتا ہے۔ حقیقت ہے کہ سود سے مال زیادہ واپس آ رہا ہے اور دینے سے مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک جب آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو بھی اللہ کو قرض حسنہ دو، اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کسی اچھے وفادار آدمی کو، اچھی شہرت کے حامل آدمی کو اگر آپ سے قرض کی ضرورت پڑ جائے اور وہ آپ سے قرض لے لے، اچھا وفادار خاندانی آدمی ہو، آپ سے قرض مانگ لے لے، کیا خیال ہے اسے قرض بندہ دے گا کہ نہیں؟ اسے قرض بندہ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے یہ میرے پیسے مارے گا نہیں، اچھا بندہ ہے، خاندانی آدمی ہے، پھر ہے بھی مالدار، میرے پیسے مارے گا نہیں، واپس کرے گا۔ اگر ایک اچھے خاندانی وفادار آدمی کے بارے میں قرض دینے والے کا یہ خیال ہے کہ وہ میرا دیا ہوا قرض مجھے واپس کرے گا، تو مالک کائنات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے بڑا وفادار تو کوئی نہیں، اس سے بہتر شخصیت ذات کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے دو اللہ کو قرض حسنہ، اللہ کو قرض حسنہ دو، یضاعف لکم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے اللہ کئی گنا کر کے واپس دیتا ہے، اللہ کئی گنا کر کے واپس دیتا ہے۔ اور آج کے درس، آج کے سبق میں سے اگر صرف یہی چیز بندہ پلے باندھ لے کہ جو میں نے اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے نا وہ اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ کسی کا قرض رکھتا، وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا، وہ قرض ادا کرتا۔ یہ بندے ہیں جو بندوں کے پیسے مار لیتے ہیں، یہ بندے ہیں جو بندوں کا قرض کھا جاتے ہیں، یہ بندے ہیں جو لیتے ہی اس نیت سے ہیں کہ جب واپس کرنا ہی نہیں ہے، وہ نہیں، وہ تو وعدہ کرتا ہے، اور اس سے زیادہ وعدے کا پابند کائنات میں کوئی نہیں، اس سے سچی بات کسی کی نہیں، اس سے پکا وعدہ کسی کا نہیں۔ وہ کہتا ہے جو بھی دے گا وہ قرض ہے، قرض حسنہ ہے، اور قرض حسنہ کو اللہ وحدہ لا شریک کئی گنا بڑھا کر اسے واپس کرے گا۔ اس کئی گنا سے کیا مراد ہے؟ کتنے گنا کرے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک رہتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں کہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے پہ دل خوش بھی ہوتا ہے، یوں نہیں کہ مسجد کے لیے یا مدرسہ کے لیے یا کسی کے لیے کوئی سوال کرنے کے لیے آ گیا، ترغیب دلانے کے لیے آ گیا، تو دل نہیں کر رہا دینے کو، کیونکہ ابھی یہ آ گیا ہے، اس کی بات کو موڑا بھی نہیں جا سکتا، دل نہ چاہتے ہوئے خرچ کرتا ہے۔ ایسا خرچ کرنا نہیں۔ ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، دینا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے، بندے راضی کرنے کے لیے نہیں۔ بندے راضی کرنے کے لیے آپ ساری زندگی خرچ کرتے رہو، ایک بندہ راضی نہیں ہوگا۔ ایک بندے کو آپ ساری زندگی کے لیے اپنے آپ سے راضی کر لیں، ہو نہیں سکتا، جو مرضی دے لو۔ راضی اللہ کو کرنا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، اس کی رضامندی تلاش کرو، اور دل بھی راضی، دل سے خود راضی کہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں،
اور تثبیت من انفسہم کا تعلق خرچ کرنے کے بعد بھی ہے کہ جب بندہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے یا فرض زکوٰۃ اپنے مال میں سے ادا کرتا ہے تو جو دل کو اطمینان اور خوشی اور تسکین حاصل ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہ جو اللہ کے راہ میں ایسے خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک دانہ تھا گندم کا، لگا لیں ایک گندم کا دانہ میں نے زمین میں اسے بیج دیا ہے، بیج ڈال دیا زمین میں، ایک گندم کا دانہ، انبتت سبع سنابل، پھر وہ مرا ہوا دانہ نہیں، وہ ایسا دانہ ہے کہ جب اس نے اگنا شروع کیا ہے تو اس نے 7 بالیوں کو اگایا ہے، 7 سٹے اس میں سے اگے ہیں۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، سٹے بھی خالی نہیں، مرے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک سٹے میں 100 دانہ ہے، ایک دانہ اس میں سے 7 سٹے، ہر سٹے میں سے 100 دانہ، 700 ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال۔ ساتھ ہی اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اب 700 پہ جا کے بریک نہیں ہے، بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس سے بھی کئی گنا، 700 کو بھی کئی گنا کر دیتا ہے، 7 کا 14، 14 کا 28، 28 کا 56، کئی گنا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور رمضان المبارک میں تو ہر ایک عمل کا جو اجر ہے اسے 10 گنا ویسے ہی کر دیا جاتا ہے، یہ عام دنوں کی بات ہے۔ رمضان المبارک میں ایک عمل کا ثواب اگر 1 ملتا ہے تو رمضان میں 10 کر دیا جاتا ہے۔ اگر جماعت کی نماز کا ثواب 27 نمازیں یا 25 نمازیں ملتی ہیں، رمضان المبارک میں 250 کر دی جاتی ہیں، ہر عمل 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ویسے ہر ایک نیکی کے بارے میں اللہ کا اصول ہے کہ جس نے 1 نیکی کی اسے 10 کا اجر ملے گا، اور رمضان المبارک میں 10 کو 10 سے ضرب دے لو تو 100 ہو گئی۔ اگر رمضان میں خرچ کرے گا، یہ زکوٰۃ کا دوسرا معنی، پہلا یہ تھا کہ پاک کرتی ہے زکوٰۃ، مال کو بھی پاک کرتی ہے، بندے کے دل کو پاک صاف کرتی ہے، گناہوں سے بندے کو پاک کرتی ہے۔ اور دوسرا معنی کہ جو بندہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ بڑھتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، وہ پاکیزگی بھی، بڑھوتری بھی، پاکیزگی بھی، نشو و نما بھی، پاکیزگی بھی، اور اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں تحفہ دینا بھی، اور اللہ وحدہ لا شریک سے پہاڑ کے برابر اجر لینا بھی، یہ اس کا دوسرا معنی ہے۔ زکوٰۃ کے باقی احکام اور مسائل ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ میں گزارش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔